السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میم سے محبت، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے۔ شارق اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد عائد سے شادی کرنی ہے اور آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ میں آپ کو ڈیڈی کے پاس کویت جانا ہے اسی مہینے میں، اور اس لیے آپ میری شادی اسی مہینے میں کرنا چاہتی ہیں۔ اور روشی جو ہے وہ اپنی بہن ماہین کے ساتھ بات کرتی ہے، بڑی دکھی ہو کر اور روتے ہوئے اس کو کہتی ہے کہ میں اپنی عزت نفس تو پہلے ہی سر طلحہ کے سامنے گنوا چکی ہوں، اب اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو میں ساری عمر اپنی نظروں میں گری رہوں گی۔ اور محیط سے اس کے دادا اس سے بات کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاپا نے آپ کی ماما سے اپنی مرضی سے پسند سے شادی کی تھی، تو پا کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں۔ تو محیط آگے سے سر ہلا دیتا ہے، نفی میں سر ہلا دیتا ہے کہ نہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت کی اس قسم میں دیکھا کہ جو کہانی پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی ایک شرارتی لڑکی تھی جو کہ بچگانہ حرکتیں کرتی تھی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی تھی ہر وقت، لیکن اب وہ کافی میچور ہو چکی ہے اور کہانی جو ہے وہ بھی اب سیریس موڈ کی طرف چلی جا رہی ہے۔ اور سبیکہ اور طلحہ جو ہیں ان دونوں نے اب شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور طلحہ نے سبیکہ سے بات کر لی ہے، اسے کہتا ہے کہ میں جلد از جلد تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور سبیکہ نے بھی اس کو یقین دلاتی ہے کہ میں تمہارے بغیر اپنے آپ کو نامکمل سمجھتی ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ محیط کا بھی خیال رکھوں گی، اور اگر تم اس کے باپ بن کر رہتے ہو تو میں اس کی ماں بن کر رہوں گی۔ اور اسی طرح وہ اپنے باپ سے بھی آ کر بات کرتا ہے طلحہ، اور انہیں بھی آ کر بتا دیتا ہے کہ میں نے سبیکہ سے بات کر لی ہے اور میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اب آپ کو انکل اور آنٹی سے بات کرنا ہوگی اور ان سے میری شادی کے لیے ان کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ تو باپ اس کو پھر سمجھاتا ہے کہ تم نے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر وہ محیط کو پارک لے کر جاتا ہے، اور وہ اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ جب وہی محیط جو کہ پہلے جھولوں سے دور دور رہتا تھا، بچوں سے ڈرا ڈرا رہتا تھا اور اکیلا جھولوں پر نہیں جاتا تھا، فوراً ہی اس کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کر چلا جاتا ہے اور بڑے مزے سے سارے جھولے انجوائے کرتا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے سب کچھ دیکھ کے، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کو یہ اعتماد جو ہے وہ عائد کی وجہ سے، یعنی روشی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر وہ وہاں پر محیط سے بھی یہ بات کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ وہ سبیکہ سے شادی کر رہا ہے، اور سبیکہ اور میں ہم دونوں آپ کو پارک لے کر آیا کریں گے، اور آنٹی آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ رہیں گی، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن وہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور کوئی رسپانس نہیں دیتا، لیکن پھر گھر آ کر وہ ویڈیو کال کرتا ہے عائد کو، اور یعنی روشی کو، اور اس کو بتاتا ہے، روتا ہوا بتاتا ہے اس کو کہ پا جو ہیں وہ شادی کر رہے ہیں سبیکہ سے۔ تو یہ سن کر وہ بھی ایک دم سے دکھی ہو جاتی ہے اور اس کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں، لیکن وہ بچے کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی اور اس کے ساتھ اچھے انداز میں مسکرا کر بات کرتی ہے، اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم چپ تو ہو جاؤ، رو مت، لیکن وہ جب دیکھتی ہے کہ بہت دکھی ہے تو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، اور وہ اسی انداز میں، دکھی انداز میں اس کو وہ کہانی سناتی ہے، لیکن بڑے فنی اس کے سارے انداز ہوتے ہیں، اور اس کو بہلا لیتی ہے اور پھر اس کو سلا دیتی ہے، اور لیکن اس کو سلانے کے بعد، ویڈیو کال بند کرنے کے بعد وہ خوب بہت روتی ہے، اور اس کو سارا وہ پرانے منظر یاد آتے ہیں جو وقت اس نے سر کے ساتھ گزارا تھا، سر طلحہ کے ساتھ، اور وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی محیط کے ساتھ بھی اور طلحہ کے ساتھ بھی، اور اس کے والد کے ساتھ بھی اس کی اچھی دوستی تھی، اور وہ اس فیملی کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب اس کے لیے پاسبل نہیں ہو سکا۔ اور پھر جب وہ اپنا ایک آخری
پھر جب وہ آخری دفعہ آفس آتی ہے اپنی چیزیں وغیرہ سمیٹ رہی ہوتی ہے تو سر طلحہ آ جاتے ہیں اس کے آفس میں، تو وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں صرف اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں سر کو ہینڈ اوور کرنے آئی تھی اور اپنی چیزیں لے کر جا رہی ہوں، اب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو آپ کے گھر میں اور نہ ہی آپ کے آفس میں کہیں نظر نہیں آؤں گی، اور آپ بالکل بھی فکر مند مت ہوئیے گا میرے متعلق۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ آپ کے لیے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر بنا دے، میں وہی بتانے آیا تھا کہ وہ جاتے ہوئے لیتے بھی جائیے گا۔ تو کہتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بالکل، کیونکہ جو کچھ میں نے یہاں پر رہ کر سیکھا ہے اور جو تجربات مجھے یہاں پر ہوئے ہیں اس کے لیے مجھے کسی ایکسپیرینس لیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ تکلف مت کریں میرے لیے۔ اور وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور ادھر جو شارق ہے وہ اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھجوا دیتا ہے ان کے گھر، اور ان سے کہتا ہے کہ میرا نام آپ شارق نہیں بتائیں گی بلکہ ارسلان بتائیں گی۔ اور سرائی میں اس کی ماں آتی ہے اور وہ آ کے اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے دوست کی شادی میں اس نے آیت کو دیکھا تھا اور اسے آیت بہت پسند آئی، اور اس نے تلاش شروع کر دی، اور بڑی مشکل سے مجھے آپ لوگوں کا ایڈریس ملا ہے، اور میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہوں، اور وہ سول انجینئر ہے، اور اس کے باپ جو ہے وہ کویت میں جاب کرتا ہے، آپ اگر چاہیں تو ہمارے بارے میں پتہ کروا سکتے ہیں، اور آپ جب بھی ملنے آئیں ہمارے گھر آئیں، ہمارا ماحول دیکھیں۔ تو وہ شارق کی ماں تو بہت ڈیسنٹ ہے اور بہت اچھی پڑھی لکھی خاتون ہے، جس سے یہ سب متاثر ہوتے ہیں، لیکن صرف دادا دادی یہی سوچتے ہیں کہ وہ فیملی کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ابھی وہ اس رشتے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ اور جب روشی گھر آتی ہے تو بی جان اس کو بتاتی ہیں کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ تو سن کر جیسے پہلے خوش ہو جایا کرتی تھی، تمہارے وظیفوں نے کام کر دیا ہے، تو وہ سیریس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھائی میں فوکس کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ابھی آپ میں ایسا کچھ مت سوچیں۔ تو اس کے